لیکن رانا ثناءاللہ صاحب فرما رہے ہیں کچھ کی جماعت کے بارے میں، ذرا وہ بھی سنیے گا ایک دفعہ۔ اس تحریک سے جو کہ ملک میں فساد اور فتنہ پھیلانے کے لیے ہوگی، اس سے یقیناً حکومت جو ہے وہ نپٹے گی، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے، پارٹی کا حصہ ہوتے ہوئے بالکل ہم بھی اس سے جو ہے وہ نپٹیں گے۔ یہ کوئی تحریک جو ہے نہیں چلا سکیں گے۔ لیں جی مروت صاحب، آپ لوگ تحریک کی بات کر رہے ہیں، احتجاج کی بات کر رہے ہیں، آپ ابھی فرما رہے تھے کہ جی عوام کو ذبح کرنا ہوگا، اس طرح کی بات ہوئی، یعنی یہ اس ٹائپ کی باتیں کر رہے تھے، ادھر وہ کہہ رہے ہیں کوئی تحریک نہیں ہے، پارٹی کا حصہ ہوتے ہوئے بھی ہم ان سے نمٹیں گے۔ حکومت میں جو پارٹی ہے یعنی پی ایم ایل این، اس کا حصہ ہوتے ہوئے بھی بے شک وہ حکومت یا کابینہ میں نہیں ہے، پھر بھی نمٹیں گے۔ ہاں بالکل، قابض ہیں، قبضہ مافیا ہیں، ہماری حکومت پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہ کیا نپٹے گا؟ اس کے ساتھ تو ہم نے 8 فروری کو نپٹ لیا، اس کی شکل آئینے میں دکھا دی، ہارا ہوا ہے، اور یہ نپٹنے کی صلاحیت رکھتا تو میدان میں ہمارے ساتھ نپٹنا، ووٹ کی طاقت پہ بتاتا کہ کیا اوقات ہے ان کی۔ ہم نے بتا دیا، یہ جو شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آرے ہوئے فورم 47 پہ بنا ہوا MNA ہے، ذیلی طور پہ وزیر اعظم، اور اسی طرح ان کی بھتیجی ہاری ہوئی MP ہیں، وزیر اعلیٰ بنی ہوئی ہے، تو لہذا یہ کیا ہم سے نپٹیں گے؟ نپٹے تو 8 فروری کو عوام میں پاکستان ان سے نپٹ گئے، ان کو ان کی اوقات بتا دی ہے، اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا، یہ تو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، اور یہ جو انڈر لائن میسج ہے اس کی ہمیں خوب سمجھ آ رہی ہے۔ گزارش یہ ہے، ہمیں بھی سمجھا دیں مروت صاحب، آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ جب نکلے، کیا سمجھ آ رہی ہے ہمیں بھی سمجھا دیں۔ میں سمجھ رہا ہوں، وہ بتا رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں کہ جی ہم نپٹنا جانتے ہیں، آپ بھی نپٹنا جانتے ہیں، پہلی آپ کے ساتھ 8 فروری کو ہم نپٹے ہیں، اور اب جب عوام کی مینڈیٹ کی ریکوری کے لیے نکلیں گے، ہمیں پتہ ہے آپ ظالم ہیں، آپ نے مارا ہے ہمیں 2 سال، ہماری چمڑی اتاری ہے آپ نے ہماری خواتین کو جیلوں میں ڈالا ہے، آپ نے 9 مئی کے نام پہ ڈکوسلا کیا ہے، آپ نے ہر وہ غیر انسانی غیر اخلاقی فعل کا ارتکاب کیا ہے جو انسان نہیں کرتے ہیں، جو ان 2 سالوں میں ہمارے ساتھ ہوا ہے آپ کے اور آپ کے سہولت کاروں نے۔ تو لہذا ہم جب احتجاج کے لیے نکلیں گے اس دفعہ، ہمارے پاس کوئی سٹیکس رہی نہیں، آپ نے مینڈیٹ چوری کیا، آپ نے ہمیں جیلوں میں ڈلوایا ہوا ہے، ہمارا لیڈر پابند سلاسل ہے، ہماری ہی سیٹوں پہ ان کے لوگ براجمان ہیں، ریزرو سیٹیں چھین لی ہیں، کیا چھوڑا ہے آپ نے ہمارے ساتھ؟ کوئی سٹیکس رہ گئے ہمارے؟ ابھی جو اپوزیشن لیڈر کا مروت صاحب، آپ کیونکہ بانی پاکستان تحریک انصاف کی بات ہی کر رہے ہیں، تو ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے، بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے، پی ایم ایل این کی عرفان صدیقی صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، اور اس کے اندر وہ فرما رہے ہیں کہ سپرنٹینڈنٹ جیل، اڈیالہ جیل اور ایک مجرم کی بیچ میں معاہدہ ہونا بڑی عجیب و غریب سی بات ہے، اس طرح پہلے نہیں ہوا کبھی کہ ملاقاتوں کے حوالے سے ایک معاہدہ ہو۔ آپ اس کو عجیب سمجھتے ہیں کہ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ والا جو رائٹ ہے وہ ان کو دیا گیا ہے تو پھر ٹھیک ہے، جتنے 90,000 لاکھ جتنے بھی جیل کے اندر لوگ بند ہیں ان کو سب کو یہ ایک فیسلٹی دی جائے جو بانی پی ٹی آئی کو دی جا رہی ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا بانی پی ٹی آئی کسی زمانے میں کہا کرتے تھے کہ اس کا AC بھی نکال لو اور کمرے سے ٹی وی بھی نکال لو، گدا بھی نکال لو، اس طرح کی باتیں بھی ہوا کرتی تھی۔ سیاسی بیان تھے نا، نہ AC نکالا گیا، نہ گدا نکالا گیا، نہ ٹی وی نکالا گیا، نواز شریف ان سے محسوس ہوتے رہے۔ اور یہ جو عرفان صدیقی صاحب کی آپ نے بات کی کہ جی مجرم اور ان کے درمیان معاہدہ ہیں، چھوٹی سی مثال ہے، یہ خود اپنے لیڈر کے بارے میں بتانا پسند کریں گے، 4 سال سے بگوڑا تھا، کس قانون کے تحت اس کو ہتھکڑیاں نہیں لگی، کس کرو فرا اور شان اور شوکت سے ان کو لایا گیا۔ یہ معاہدہ ایک مجرم اور ریاست کے بیچ نہیں تھا، دڑا دڑ اس کو بریتیں دی گئی، اس کی بیٹی کو دی گئی، اس کے بیٹوں کو دی گئی، اس کے بھائی کو دی گئی، مقصود چپڑاسی کو دی گئی، زرداری کو دی گئی۔ یہ مجرمان اور ریاست کے مابین کوئی معاہدہ نہیں تھا، ایویں ہی انصاف کے جو یہ دریائیں تھی وہ انہی کے لیے کھول دی گئی اور انصاف انہی پہ برس پڑا۔ یہ سارے مجرم تھے، سزا یافتہ لوگ تھے، باغی ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ جو جس طرح ہوا، اور پھر این اسی دور میں 2 سالوں کے اندر ان کو جناب دریا دلی ہے اور سخاوت ہے، اور انہی 2 سالوں میں خان صاحب توشہ خانے میں 1 گاڑی پہ، جبکہ اسی توشہ خانے سے 3 گاڑیاں زرداری صاحب نے نکالی ہیں، 1 بلٹ پروف گاڑی 6 لاکھ پہ میاں نواز شریف نے نکالی ہے، ان کے تو ٹرائل نہیں ہے، 1 گاڑی پہ خان کے یہ
ٹرائل بھی ہوتے ہیں, سزا ہو جاتا ہے, اسی دور میں جب یہ بری ہو رہے ہیں. اچھا, ابھی اور پی ٹی آئی نے اسی ایک دور اور میں اناؤنسمنٹ کی ہے مروت صاحب, I'm sorry ہم کریں گے. عدت کیس پہ ذرا سنی جی, عدت کیس پہ کس نے گھناؤنے اور اخلاقیات سے گھرے ہوئے الزامات لگائے گئے اور کن کن لوگوں کو لایا گیا اور کس طرح بے شرمی سے اسکرین پہ بٹھا کے قوم کو وہ کچھ بتایا گیا جو ہماری معاشرتی اقدار افورڈ نہیں کر سکتی ہے. اور پھر وہاں اس میں بھی سزا ہوتی ہے, پھر سائفر کیس آتا ہے اس میں بھی سزا ہوتی ہے. تو لہذا ایک ہی عدالت اور دو مختلف معیار یہ نہیں چلے گا. ویسے مروت صاحب, اگر کل کو انصاف کی دیوی آپ لوگوں کے اوپر مہرباں ہو جاتی ہے تو پھر آپ لوگ بھی ایکسپٹ نہیں کریں گے انصاف کو, اس طرح کے انصاف کو؟ میرے خیال میں ایسی انصاف کی دیوی کو مار ہی دینا چاہیے جو کبھی ایک پہ مہربان ہوتی ہے کبھی دوسرے پہ. قانون کہتا ہے کہ انصاف اندھا ہوتا ہے, وہ تفریق نہیں کرتا ہے کہ یہ نواز شریف ہے اور یہ عمران خان ہے, اور یہ وقت کی بھی تمیز نہیں کرتا ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کس پہ مہربان ہے اور کس پہ نہیں ہے. انصاف ہونا ہے تو سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا چاہیے. ہمیں وہ انصاف کا معیار چاہیے, یہ نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن میں چلے گئے تو پورا عدالتی ڈھانچہ جو ہے اپوزیشن کے پیچھے پڑ ٹھیک ہے, چلیں اپوزیشن اور گورنمنٹ بینچز کی بات کر رہی رہے